لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد پچھلے جمعہ خمر شراب کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھیں اور دوسرے خطبہ میں بطور خاص تمباکو سگریٹ کے حوالے سے کوئی بات کی. بعض حضرات نے جو میں نے یہ بات کہی کہ اس مسئلے کے اندر سگریٹ کے حوالے سے تمباکو کے حوالے سے علماء کی 2 رائے ہیں. ایک اس کو منشی مانتے ہیں نشہ آور اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ نشہ اس سے نہیں ہوتا. لیکن اس میں 2 رائے نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. وہ جو میں نے ایک بات یہ کہی کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ نشہ آور نہیں، اس سے شاید کئیوں نے کوئی لچک سمجھ لی ہے سگریٹ کے حوالے سے تمباکو کے حوالے سے. آج میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حرام ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں. تمباکو سگریٹ حقہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں. ایک عام اصول یاد رکھیں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات. بے شک حلال بالکل واضح ہے اور بے شک حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان حلال و حرام کے درمیان کئی شبہ والی چیزیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے. اب کس کو شبہ ہے کہ صبح بیچارہ جاتا ہے، صبح سویرے منڈی میں سبزی لے کے آتا ہے، پھل لے کے آتا ہے، پھر کوئی اولا نہیں رکھتا، کہتا ہے یہ اس طرح کے ہیں، لینے لے لو یہ ریٹ ہے.
یہ امرود کاٹ کے رکھا ہے میں نے، یہ دیکھو اس کے اندر کئیوں کے اندر سنڈیاں بھی ہیں، یہ کاٹ کے رکھا ہے، صاف بھی ہیں، لینے لے لو، نہیں لینے آپ کی مرضی۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ سارے سیب جو ہیں یہ اچھے ہیں، بعض اوقات اندر سے خراب بھی نکل آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کمائی حلال کی ہے۔ صبح سے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے دوسری منزل پہ لے جا رہا ہے، تیسری منزل پہ لے جا رہا ہے، وہ سینما تعمیر نہیں ہو رہا، وہ گھر رہائشی گھر ہے کسی کا، مسلمان آدمی کا رہائشی گھر تعمیر ہو، اس کی کمائی حلال کی ہے جو مزدوری کر رہا ہے۔ لیکن ایک بدکاری کر کے کسب کر کے کمائی کرتی ہے، یا وہ رشوت لے کے وہ کمائی کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، سود لے رہا ہے، واضح حرام ہے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان کئی شبہ والی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ اب پھر کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں، وضاحت نہیں اس کے بارے میں، واضح طور پر حرام نہیں ہے، واضح طور پر حلال نہیں۔ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، فرمایا پس جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، چلو میں نہیں استعمال کرتا۔ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات کے اندر پڑ گیا، واقع ہو گیا، شبہ والی چیزوں کے اندر، ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو سکتا ہے جائز ہی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام کے اندر بھی واقع ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کَالرَّاعِی یَرَى حَوْلَ الْحِمَى، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کَالرَّاعِی یَرَى حَوْلَ الْحِمَى، جس طرح چرواہا ہوتا ہے، چرواہا وہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ اب یہ چراگاہ سمجھو، یہ جو پٹی ہے مثال کے طور پر، یہ چراگاہ خاص جگہ حکومت کی، یہاں بیت المال کے جانور چریں گے، باقی شاملات ہے، ادھر اپنے جانور کوئی بھی چرا سکتا ہے، ادھر چراؤ ادھر چراؤ۔ یہ خاص جگہ ہے چراگاہ حکومت کی، یہاں سرکاری جانور جہاد کے لیے تیار جو گھوڑے ہیں رکھے ہوئے، وہ یہاں چریں گے۔ جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی شاملات ہے، اگر تو یہ بالکل بنی کے قریب جو کنارہ ہے چراگاہ، یہ بھی تو شاملات ہے نا، ہاں شاملات ہے، لیکن یہ خطرے والی جگہ ہے۔ کَالرَّاعِی یَرَى حَوْلَ الْحِمَى یُوشِکُ أَن یَرْتَعَ فِیہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں، اس کے جانور ادھر چرنے لگیں، ادھر منہ ڈالنے لگیں۔ پھر فرمایا اعلیٰ اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ، توجہ سے سنو، بے شک ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ ہاں پابندیاں لگائی ہوئی، بدھ کو گوشت نہیں کرنا، منگل کو جانور ذبح نہیں کرنا، حکومت کا قانون ہے۔ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، کوئی قوانین ہوتے ہیں بنائے ہوئے۔ اَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، توجہ سے سنو، بے شک اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں۔ پھر فرمایا اعلیٰ، توجہ سے سنو، اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، لوتھڑا، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، دھیان سے سنو، ہی القلب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل۔ تو دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نشہ آور نہیں، تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نشہ آور ہے۔ پچھلے جمعہ ایک نوجوان نے مجھے یہ بات بتائی جمعہ کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہمارے استاذ مولانا ابراہیم صاحب جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے بتایا، سند بتائی نوجوان نے، کہ ہمارے استاذ مولانا ابراہیم صاحب جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں،
انہوں نے بتایا کہ مولانا ابو البرکات صاحب نے ہمیں بتایا رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ میں تجربہ کے لیے کیا کیا، میں باہر کھیتوں کی طرف چلا گیا اکیلا، سگریٹ میں نے پی کے نشہ دیتی ہے کہ نہیں، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف تجربہ کرنے کے لیے۔ شیخ الحدیث مولانا ابو البرکات رحمہ اللہ، سگریٹ میں نے پی تو مجھے چکر آ گیا۔ اگر کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ نشہ آور نہیں، آج میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس کے حرام ہونے کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ بڑا مہربان رہا ہے۔ یہ زود یا بدیر بالآخر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمباکو، بہت ساری موتیں اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کے موت کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ حقہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ خود اپنا تو بیڑا غرق کرتا ہے، یہ اپنی بیوی کو بھی تکلیف دیتا ہے، سگریٹ پی کے اس طرح کی سمیل سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے پاس آس پاس بیٹھنے والے، اس کے ساتھ سواری کرنے والے، بس میں سوار ہونے والے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے، وہ بھی سالم نہیں ہیں، تو یہ محفوظ نہیں دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، اس نبی کا وصف کیا ہے؟ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث گندی چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ تو یہ خبیث، اس کے خبیث ہونے میں کس کو شک ہے؟ کوئی اختلاف، جو سمجھدار لوگ ہیں سارے جانتے ہیں کہ یہ خبیث اور گندی چیز ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کی جو بدبو ہے، جو سلیم قلب سلیم والے لوگ ہیں، اچھے لوگ، اچھی فطرت والے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ایسی چیزوں سے جو گندی بدبو والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ پھر ایک اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، یہ سراسر فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا، بے شک فضول خرچی کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی رہے ہیں، ہمیشہ سے شیطان کے بھائی رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کئی مکروہ
تنزیہی ہوتی ہیں کہ اس سے بچ جاؤ تو اچھا ہے، اور کئی مکروہ تحریمی ہوتی ہیں کہ وہ حرام ہے ان سے بچنا۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں۔ قیل وقال، بے سروپا باتیں کرنا، کہا گیا ہے، کسی نے کہا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، کوئی سند نہیں پیچھے، اور ایسے واز کر رہا ہے۔ قیل وقال، قیل و قال جو ہے بے سند بلا دلیل باتیں کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ناپسند کی اللہ نے؟ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ یہ مال ضائع کرتا ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے کتنے روپے کی یہ پیتا ہے سگریٹ۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور سوال زیادہ کرنا، سوالات زیادہ کرنا۔ بہت سارے سوالات کئی لوگ کر کے خود ہی پھنستے ہیں۔ بنی اسرائیل اخیر پھنسے وہ گائے کے مسئلے میں، تو زیادہ سوال، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں۔ اور یہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تمباکو کے حوالے سے، سگریٹ حقے کے حوالے سے، شیشہ کے حوالے سے، بالکل محض اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ مال ضائع ہی ضائع ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ پھر یہ جو تمباکو ہے، کوئی معتبر عالم دنیا کے اندر کوئی موجود ہو جو بتائے کہ یہ جائز ہے اور اس کا نقصان کوئی نہیں، کوئی معتبر عالم نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کی کئی جو ہیں وہ مصائب، تکلیفیں اور نقصانات وہ انسان کو لاحق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شریانیں سخت اس سے ہو جاتی ہیں۔ پھر جو بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ دل اور دماغ کے لیے، پھر پھپھڑوں کا جو کینسر ہے، پھر ضیق النفس کی تکلیف جو ہے، سانس کا مسئلہ کئیوں کو بنتا ہے، پھر کھانسی، اور یہ جو ہوا والی نالیاں ہیں ان کے اندر اس کا نقصان، پھر منہ اور دانتوں کی بیماریاں، اور کئی چیزیں ہیں۔ اور صحت اور فراغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بخاری میں حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ جو ہیں 2 نعمتوں کے حوالے سے خسارے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت، فارغ ہونا، وقت انسان کے پاس موجود ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوت والا مومن، قوی، وہ کمزور مومن سے، المؤمن القوی، قوت والا مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وفی کل خیر، ویسے ہر مومن کے اندر، جس کے اندر ایمان ہے، خیر ہے، لیکن اللہ کو کون سا مومن زیادہ پسند ہے؟ قوت والا۔ اور قوت اور صحت انسان کے پاس موجود ہو تو وہ کسب معاش بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور عبادات بھی اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاد کی توفیق دے تو وہاں بھی قوت، صحت یہ کام آتی ہے۔ اور بیمار بندہ جو ہے، خود اپنے آپ کو بیمار کرنا ایسی چیزیں استعمال کر کے، شریعت بالکل جو ہے اس مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ایک مسئلے سے ہم اس مسئلے کو سمجھیں، سگریٹ اور تمباکو کو۔ کچا پیاز جو ہے اور کچا تھوم یہ حلال ہے، حرام نہیں۔ کچا پیاز حلال ہے، کچا تھوم حرام نہیں، حلال ہے، دونوں چیزیں حلال ہیں۔ لیکن جس نے یہ کھا لیا کچا تھوم یا کچا پیاز، تو وہ مسجد کے اندر کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے اندر کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے قریب آنے کی اس کو اجازت نہیں، مسجد کے قریب آنے کی اس کو اجازت نہیں۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من ہذہ البقلہ، جس نے اس سبزی سے کھایا، الثوم، تھوم،
الصوم عربی میں الصوم سا کے ساتھ ہے، سا واو اور میم صوم تھوم کو کہتے ہیں. شاید اس کی بگڑی ہوئی شکل، اس لفظ کی بگڑی ہوئی شکل تھوم ہے، کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے اس کو کہتے ہیں لشکری زبان. اس میں عربی کے لفظ، فارسی کے لفظ، ہندی کے لفظ، سنسکرت کے لفظ، دیگر زبانوں کے اندر جس طرح لشکر میں مختلف علاقوں کے مختلف قبائل کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک لشکر بنتا ہے، ایسی ہماری زبان اردو کو کہتے ہیں لشکری زبان. تو یہ تھوم جو ہے شاید سوم کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اکل من هذه البخلة الثوم وقال مرة من اکل البصل والثوم والکراس. کبھی راوی نے یہ لفظ ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بصل کھایا، بصل پیاز، شاید اس کی بدلی ہوئی شکل ہماری پنجابی میں وصل، ہنڈیا کے اندر وصل بھی ڈالو، وصل لفظ بصل ہے عربی میں. من اکل البصل والثوم والکراس، جس نے تھوم، پیاز، تھوم اور گندنا کھایا. گندنا یہ بھی پیاز سے ملتی جلتی سبزی ہے، پیاز کی طرح ہی ایک ہے، اسے گندنا کہتے ہیں. جس نے پیاز، تھوم اور گندنا کھایا فلا یقربن مسجدنا، لا نہیں کے لیے ہے اور نون پر جو شد ہے یہ تاکید کے لیے. فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب، ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، کچی چیزیں استعمال کر لی ہیں، جائز ہیں. کئی بیماریوں پر بھی انسان کو جو ہے نا، یہ کئی لوگ تھوم کچا کھاتے ہیں، کہتے ہیں میرا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے دل کا اور کوئی مسائل ہے تو میں کچے پیاز کی اتنی توریاں روزانہ کھاتا ہوں. کھا لو، جائز ہے. لیکن جب تو نے کچا پیاز کھا لیا، کچا تھوم کھا لیا، گندنا کھا لیا، تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جس نے یہ کھا لیا فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدم. اِنَّا حرف تاکید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کا لفظ نہ بھی بولے، آپ کی باتیں سچی ہیں، لیکن بعد میں زور پیدا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، پس بے شک کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، یقینی بات، فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے جس سے آدم کی اولاد تکلیف محسوس کرتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے، سمیل آ رہی، کیا کھا کے آئے ہو؟ سمیل آ رہی ہے آپ سے. ہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور مسجد یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو جو آدمی سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا کرتے ہیں؟ مسجد قریب آ گئی، نماز کے لیے جا رہا ہے، جا رہے ہیں اکٹھے مل کے جا رہے ہیں یا اکیلا جا رہا ہے، جو ہی مسجد قریب آئی جلدی جلدی کش لگاتا ہے، وہ جو پیسے لگائے سگریٹ پر میں ذرا پورے کر لوں، زیادہ جلدی جلدی پیتا. اور حقے والا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کش لگا کر پھر وہ جو حقہ ہے اس کو مسجد سے باہر رکھ دیتا ہے، مسجد سے باہر رکھ دیتا ہے. میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور دیہات کی ایک بات آج میں نے بطور خاص ذکر کرنی ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے حوالے سے رحمہ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوست ہیں مولانا تنویر فاروقی حفظہ اللہ، اسکول ماسٹر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، جامعہ محمدیہ کے فارغ، سادوکی میں رہتے ہیں اور خطیب ہیں. پچھلے جمعہ عصر کے بعد وہ بعض کا تبادلہ ہو جاتا ہے، کیا بیان کیا؟ میں نے کہا آج میرا یہ موضوع تھا.
اور سگریٹ کے حوالے سے میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایک بات میں نے ذکر کی، وہ مکتبہ شاملہ میں جو ایک عرب عالم نے یہ بات ان کی لکھی ہوئی موجود ہے، مکتبہ شاملہ میں محاضرات مفرغہ نکالیں جو دروس اور خطابات ہیں عرب علماء کے لکھے ہوئے، تو ان میں ایک جگہ میں نے پڑھا، انہوں نے اپنے یمنی دوست کا بتایا کہ میرے ایک یمنی دوست نے مجھے بتایا کہ جب قحط کی شکل ہوتی ہے، قحط کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو یمن میں بعض لوگ خود پانی لگا کر ٹیوب ویل وغیرہ سے تمباکو کاشت کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پیسہ اس ذریعے سے ہاتھ آ جائے۔ تو جب سبزہ نہیں ہوتا، چارہ نہیں ملتا، سبز چارہ نہیں ملتا جانوروں کو، اور تمباکو اگایا ہوا ہے، قحط کی شکل ہے، تو وہ سبز پتے تمباکو کے پیش کیے گئے گدے کو، تو گدے نے آگے سے سر ہلایا کہ نہیں۔ میں نے ان کو یہ بات سنائی تو انہوں نے پھر مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کی بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی کیسٹ سنی ہے، میں نے خود ان کے بعض بیان سامنے بیٹھ کر سنے ہیں اور بعض کیسٹیں سنی ہیں۔ والد صاحب کو زیادہ شوق تھا، مولانا محمد حسین شیخو پوری کی تقریریں گھر میں لگاتے تھے، کیسٹ مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ کی، اللہ سارے علماء کی مغفرت فرمائے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں میں تقریر کے لیے گیا، گاؤں کے ساتھ کھیت ہوتے ہیں، تو وہ کھیت میں گدے جو ہیں وہ چر رہے ہیں۔ کھیت کون سا ہے؟ کھیت تمباکو کا ہے۔ گدے نیچے منہ لگا کے کوئی چیز کھا رہے ہیں، نیچے، اور پتے بڑے بڑے پتے ہیں تمباکو کے، تمباکو کی فصل کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ پتے نہیں کھا رہے، سبز پتے، نیچے کیا کھا رہے ہیں؟ منہ نیچے لگائے ہوئے انہوں نے۔ جو لوگ جانتے ہیں دیہات کو، وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پہلے لیٹرینیں نہیں تھیں، اور عام لوگ جو ہیں قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کھیتوں کے اندر جاتے تھے، اور یہ بڑے بڑے پتے ہیں، کچھ پردہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس کھیت میں، اور خصوصاً رات کو لوگ جاتے ہیں کہ وہ گندگی پاخانہ جو پڑا ہوا تھا کھیت میں، گدے کیا کھا رہے ہیں؟ گدے پاخانہ کھا رہے ہیں، اور سبز پتے انہوں نے چھوڑ دیے، کس کے؟ تمباکو کے۔ لا الہ الا اللہ۔ اے حضرت انسان، گدہ جو ہے وہ پاخانہ کھا لے اور سبز پتے نہ کھائے تمباکو کے، اور تیری حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض معاملات میں انسانوں کے لیے لفظ جو ہے کیا بولا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ڈنگروں سے گئے گزرے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک آدمی جس کو میں جانتا ہوں، وہ بھی فوت ہو گیا، یہ بات بتائی رحمہ اللہ، اچھے آدمی تھے وہ، کہا کہ انہوں نے سگریٹ یہ حقہ کس طرح چھوڑا۔ پہلے وہ حقہ پیتا تھا، حقہ کس طرح چھوڑا؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے دعوتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، کہا ایک گلاس کٹ ہے، اینے بندے ایسے ایک گلاس اور لے آؤ، ہر آدمی اس کے لیے پینے کے لیے علیحدہ گلاس چاہیے، ہر آدمی کے لیے پیالی سالن ڈالنے کے لیے پلیٹ علیحدہ چاہیے۔ کہنا میں جھوٹا نہیں کھانا دوسرا، گلاس ذرا ایک اور پھڑ دو۔ لا الہ الا اللہ، پانی پینا تو نے، لیکن کہتا ہے نہیں ذرا، چلو ٹھیک ہے جائز ہے، لا جناح علیکم ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی گناہ نہیں تم پر ان تأکلوا جمیعا، کیا اکٹھے کھا لو، او اشتاتا یا جدا جدا کھا لو، جائز ہے۔ لیکن سگریٹ اور حقہ ایسی چیز ہے یہ لوگوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اے ذرا واریل وہیں یار، وہ سگریٹ پکڑاتا اس کو، وہی سگریٹ جو اس نے اپنے لبوں کے دو لبوں کے درمیان رکھا ہوا تھا، ہونٹوں کے درمیان، وہی اپنے دو لبوں کے درمیان رکھ کے کش لگاتا ہے۔ وہی نڑی حقے کی جو اس نے اپنے منہ کے اندر ڈالی تھی، اس کو کیا بیماری ہے، کیا کیا بیماریاں اس کو لاحق ہیں،
ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تو ولا تیارہ، بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، اور نحوست پکڑنا کوئی چیز نہیں. ہاں جراثیم ہیں، لیکن آگے منتقل ہونا، ان کو مؤثر کرنا وہ اللہ کا کام ہے. لیکن اس موقع پر کیا ہے، وہ دوسرے کا حقہ وہ منہ کے اندر نڑی ڈالتا ہے، کش لگاتا ہے. وہ جس آدمی کی والد صاحب نے بات سنائی، کہا کہ وہ آیا ایک بابا، اس کا حقہ تھا، کہا یار ذرا واری لو، ڈالی منہ میں نڑی، وہ کش لگایا حقے کا. جب اس نے سانس لیا نا، اس کو بلغم تھی جس کا حقہ تھا، بلغم اس نڑی کے اندر، نالی کے اندر پھنسی ہوئی تھی. جب اس نے سانس کھینچا، وہ بلغم اس کے منہ کے اندر آئی. لا الہ الا اللہ. یہ موقع تھا، یہ دن تھا اس کے حقہ چھوڑنے کا. اس نے پھر حقہ چھوڑ دیا. کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ تنگ کرتے ہیں. مسجد میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں، قطعاً آپ کو اجازت نہیں. میرے بزرگ دوست ہیں مولانا عبد الرحمن ذہبی حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی، تاندلیاں والے. انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر نمایاں علماء، انہوں نے نام نہیں بتائے علماء کے، ملک کے نمایاں علماء موجود تھے. ایک جگہ سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے ہوٹل میں کھانا کھایا. وہ کچے پیاز کے قائل نہیں ہیں، مولانا عبد الرحمن ذہبی قائل نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پیاز کھایا، کھانے کے ساتھ کچا پیاز کھایا سلاد کے طور پر. اب آگے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی. کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا علماء حضرات، چلو اس میں تو اختلاف ہو گیا، کچا پیاز کھا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی میرا نظریہ کچا پیاز نہیں کھانا چاہیے، جو کھا کر بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا. لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جس نے کچا پیاز کھا لیا ہے وہ مسجد میں نہ آئے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے، ہرگز مسجد کے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو اب میں کھڑا ہوں، تمہیں مسجد میں نہیں آنا چاہتا. صرف سمجھانا مقصود تھا. لیکن وہ آئے مسجد پہ، نماز پڑھی انہوں نے مسجد کے اندر. یہ احادیث کن کے لیے ہیں؟ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی. اور مجھے یاد ہے گجرانوالہ کی وہ بات مجھے بھولتی نہیں. ایک مسجد میں میرا درس تھا، افطاری کے ٹائم درس، نماز ہو گئی. نماز کے بعد مولوی صاحب کے لیے کھانا خاص پکایا ہوا تھا اور عوام کے لیے علیحدہ کوئی دیگ شیک پکی ہوئی تھی. مسجد میں دسترخوان لگایا. اس دسترخوان پر جو چیزیں موجود تھیں ان میں دہی بھلے بھی تھے. دہی بھلے کے اندر کچا پیاز بھی تھا. میں نے کہا کہ کچا پیاز کھا کر تو مسجد میں نہیں آ سکتا، تم مسجد میں کھاؤ گے؟ میں نے نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں اس دسترخوان سے اٹھ کیوں نہیں گیا. مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا کہ جب میں نے بتایا کہ خطیب نے بھی کھائے دہی بھلے، دوسرے جو ساتھی ہیں دسترخوان پر بیٹھے انہوں نے بھی کھائے دہی بھلے جن کے اندر کچا پیاز بھی موجود. کچا پیاز یہ تو حلال ہے اور یہ تو حرام چیز ہے، خبیث گندی چیز ہے، مہلک چیز ہے. یہ کھا کر تو مسجد میں بالکل نہیں آ سکتا. نہ آیا کر مسجد میں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو حلال چیز کی گندی بدبو کی وجہ سے اللہ من جس نے کھایا ہے کس سے؟ بصل سے، تھوم سے اور گندرے سے. فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے. کیوں؟ فإن الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، کیونکہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد تکلیف محسوس کرتے ہیں. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف نہ دیا کر آ کر فرشتوں کو. تو اس کو چھوڑ دے، اور جب چھوٹ جائے گی یہ آج سے تہیہ کر لو. اور
جب جنگ کا موقع ہے بدر کا، کئی لوگ انہوں نے جو ہے نا شراب پی ہوئی ہے، شہید ہو گئے ہیں کئی. تو کئی لوگ پریشان ہوئے کہ انہوں نے شراب پی تھی صبح کے وقت، اور دن کے دوسرے وقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ شہداء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. پریشانی ہوئی، پیٹوں کے اندر شراب ہے اور شہید. ہاں اس وقت شراب ابھی حرام نہیں تھی، جنگ خیبر کے موقع پر حرام ہوئی شراب. تو فرمایا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو فیما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے. لیس الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ان لوگوں پر جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں. فیما طعموا، جو وہ پہلے کھا پی چکے. اذا اتقوا، جب وہ اب بچیں، پیچھے جو ہو گیا بعد میں کیا ہے، اب وہ بچتے ہیں. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تو انسان جو ہے وہ اگر پچھلی جو کوتاہیاں چھوڑ دے اور آئندے سے تائب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارا کچھ معاف کر دیتا ہے. کئی تو ایسے لوگ ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ ہے نا بندہ سب سے آخر میں جو جائے گا جنت میں، اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، اقرار کروائے گا اللہ تعالیٰ، کوئی چارہ نہیں. جب کہا جائے گا یہ تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، وہ کہے گا کئی گناہ میں نے کیے وہ ادھر نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. لا الہ الا، اس کو کئی گناہ نہیں بتائے جائیں گے. اور جب بتایا جائے گا تیرے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے، وہ کہے گا کئی گناہ ایسے تھے وہ مجھے نظر نہیں ادھر آ رہے. تو انشاءاللہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. کیا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں صبح سے لے کر شام تک؟ تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ پورا جو ہے تہیہ اور عزم کر لیں. اور اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے بارے میں کوشش کی، ہم ایک رستہ نہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہی ان کے لیے کئی راہیں کھول دیتے ہیں، کئی راہیں بتا دیتے ہیں. ایک رستہ نہیں، کئی رستے اللہ دے دے گا. تو آپ الائچی جیب کے اندر رکھو، کوئی بادام کھاؤ، آج کل سردی کا موسم ہے، کوئی پستہ کھاؤ، کوئی آپ کو قوت آئے. کھجور کھا لو، میوے بہترین ہیں آج کل. وہ گول میوہ جو ہے جو جس کو وہ نہیں دھویا ہوا تیزاب وغیرہ کے ساتھ میوہ، وہ کھاؤ گول. یہ چیزیں فائدے مند ہیں، یہ چیزیں رکھو جیب کے اندر. میں اپنے استاد گرامی شیخ بٹوی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا، انہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کپڑے کا جھولا ان کے پاس موجود ہے. اس کے اندر کیا رکھے ہیں؟ چنے رکھے ہیں، بنے ہوئے چنے اور بادام، اور شاید اس کے اندر میوے بھی. اور وہ تلقین کرتے تھے کہ کسی جگہ جانا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو جانا ہے نا، پانی پی لو، ٹوٹی سے پانی پی لو. وہ جو ایک تما اور ہرس آنا کہ ہجے تک پانی نہیں آیا، ہجے تک فلانی چیز نہیں آئی، وہ ہرس آپ کی تما ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ سفر میں بھی آپ کے لیے فائدے مند ہیں. عام حضر میں بھی ڈیوٹی پر آپ جاتے ہیں یا آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں اس طرح کی، تو سگریٹ سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ الائچی رکھو اس کی جگہ، الائچی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ٹائم ہو گیا ہے، میں سامنے والی گھڑی کو دیکھتا رہا، وہاں 1-2 منٹ ابھی بھی باقی ہیں، تو کوشش کر کے اس کو ذرا درست کر لیں. جو بطور خاص میں نے بات دوسرے خطبہ کے اندر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جامع محمدیہ یہ مرکز ہے پرانا، اور اس کی شاخ جو اس سے کہیں بڑی ہے وہ جی ٹی روڈ پر جناح پارک کے ساتھ جامع محمدیہ واقع ہے. وہاں ایک جو اس کی سائڈ ہے لائبریری والی جامع والی بہت بڑی لائبریری جامع کی، وہ جو سائڈ ہے وہاں دوسری منزل وہ کئی دیر سے صرف چھت ڈلنے والی تھی، باقی کمرے جو ہیں وہ تیار تھے، ایک طرف اور دوسری طرف 2 سائڈ میں کمرے تھے، بڑے پلاٹ کی طرف اور چھوٹے پلاٹ کی طرف. یہ کافی عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ طوفان آیا اور کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ گر بھی گیا، چھت نہیں ڈلی گئی ابھی تک. یہ جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں ابھی اس کے آدھے حصے کی چھت جامع والے ڈالنا چاہتے ہیں، اور اوپر جو لکڑی شکڑی ہے وہ لینٹر ڈالنے کے لیے وہ آخری مرحلے میں ہے. تو اور یہ جو ہفتہ ابھی جاری ہے، آج جمعہ پہلا دن ہے، اس ہفتے کے دوران انشاءاللہ منگل یا بدھ کو شاید لینٹر ڈال جائے آدھے حصے کا. اور دوسرا آدھا حصہ وہ کیوں نہیں ڈالنا؟ پیسے نہیں. تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے پرانا، آپ کے بزرگوں نے آپ کے احباب نے مل کے یہ کام کیا ہے. اگر آپ کوشش کریں تو وہ سارا لینٹر ایک دفعہ ڈال جائے، مضبوطی عمارت کی زیادہ ہو جائے گی. اور خود معائنہ کریں آ کے، کیونکہ لیس الخبر کل معائنہ، ایک سنی سنائی بات ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن خود آنکھوں سے دیکھ لینے. تو وہ میں نے خود کل چکر لگا کے اوپر بھی میں گیا، مستریوں سے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آدھا حصہ، وہ کہنے لگے کہ پیسے نہیں ہیں. مستری کیا کہہ رہے ہیں کہ جامع والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے آدھا ڈالنا ہے. یہ کہنے لگا کہ شاید یہ بھی ہو جائے دوسرا بھی. تو آپ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ، آج بھرپور آپ نے کوشش کر کے جو ہے یہ تعاون جمع کرنا ہے، اور جو جیبوں کے اندر نہیں لے کے آئے وہ یہ ذہن لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا یہ جامع کی رسید کٹوانی ہے، یا جو وہاں جو ضرورت ہے وہ چیزیں ہم نے مہیا کر کے جامع میں پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ خیر و برکت فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.